الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب نہ حد سے بڑھو اپنے دین میں ناحق، اور نہ پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو گمراہ ہو چکی ہے پہلے سے، اور گمراہ کر چکے ہیں بہت لوگوں سے اور بھٹک چکے ہیں راہ راست سے. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، گفتگو چل رہی تھی کہ وہ جو کفار کے متعلق آیات اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں نازل کی ہیں، وہ نیک بزرگوں، صالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء پر چسپاں کی جاتی ہیں، اور جو ان کے عقیدت مند ہیں، جو ان سے محبت رکھتے ہیں، جو ان سے دینی فیض پاتے ہیں ان کی زندگی میں، اور پھر مرنے کے بعد ان کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں، یا شہداء کی محبت میں، انبیاء کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں روضہ رسول پر جاتے ہیں. صدیقین ہیں، سارے جنت البقیع میں صحابہ جتنے بھی ہیں، شہداء ہیں، سب لوگ جاتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر جاتے ہیں. جتنے بھی شہید ہیں جنگ بدر میں، شہدائے بدر ہیں، ان کے قبرستان میں جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. لیکن ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے. تو ان لوگوں پر شرک کے فتوے یا بدعت کے فتوے کرنا وہ غلط بات ہے. ان کو بھی چاہیے کہ وہ حد سے آگے نہ بڑھے. قبروں کا طواف درست نہیں، قبروں کو سجدہ درست نہیں، قبر والے سے اللہ سمجھ کر مانگنا درست نہیں. اللہ سے مانگنا چاہیے وہاں بھی جا کر کہ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، تیرے صالح بندے ہیں، یہ شہید ہیں، تیرے راستے میں شہید ہوئے ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں، یہ علماء خیر ہیں، انہوں نے فرقہ پرستی نہیں کی، انہوں نے فرقہ واریت نہیں کی، یہ تیرے راستے پر چلے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن رہے ہیں. اب دار فانی سے چلے گئے ہیں تو ہم نے ان کی قبر کی زیارت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں قبول فرما، حاجات قبول فرما. تو کوئی ایسی بات نہیں. یہی میانہ روی ہے اور یہی صراط مستقیم ہے جس کی درخواست کے لیے جو ہے ہم جو لوگ ہیں، جو لوگ علم کو جانتے ہیں، وہ علم بیان کرتے ہیں. پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا ہی حب عباد اللہ الصالحین، یعنی ذرائع تقرب جو ہیں یہ تقرب اللہ میں سے اعلیٰ درجہ کا ذریعہ ہے. ایسے لوگوں کے پاس زندگی میں جانا اور ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، باوجود اس کے کوئی اگر حد سے متجاوز ہو تو پھر یعنی صلحاء کو معبود بنا لیا جائے، یا ان کو متصرف مستقل بذات سمجھا جائے، یا شریک فی تصرف سمجھا جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر شراکت کے ان کے جو عمل ہے وہ درست نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہے. تو کوئی ایسا عالم نہیں کر سکتا، کوئی سمجھدار آدمی ان کو معبود نہیں جان سکتا، نہ ان کو ذاتی امور میں، کائنات کے امور میں تصرف کرنے والا یعنی تبدیلی کرنے والا نہیں سمجھ سکتا. اللہ کے مشابہ نہیں کوئی سمجھ سکتا، اللہ کی مثل نہیں سمجھتا. یہ تو سریعاً شرک ہو جائے گا. تو اس طرح کی جو عمل ہے وہ غلط ہے. یہ نیک لوگوں کی جو کتابات ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کتب میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے مکتوب مہریہ ہے
پیر میلی شاہ صاحب نے یہ بات کی ہے تو ان میں کوئی بھی شخص دے سکتا ہے. مکتوبات مہریہ کے صفحہ 272 صفحہ 373 پہ ہے. تو حضرت پیر میلی شاہ صاحب کی اس تنبیہ ضروری کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں شریک ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ تقرب اللہ تعالیٰ سے درست ہے. وہ کافر تو بتوں کو کرتے تھے نا، تو یہ تو بت نہیں ہے، یہ تو روح والے، پیچھے بھی بات ہو چکی ہے. تو ان سے محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے. عقیدہ توحید ہی ہوتا ہے. تو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے ان کے متعلق. یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ خدا کی طرح مستقل متصرف ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے مشورے یا تعاون کے بغیر انتظام کائنات نہیں چلا سکتا، یا ان کی مرضی نہیں چلاتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک و کفر ہوگا. ہاں، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے انبیاء اولیاء سے محبت کرنا درست اور یقیناً جائز ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے پس پشت ڈال کر صرف انبیاء اولیاء کے حصول قرب کی کوشش کرنا اور اسے خدا کی صفات مخلوق سے متصف سمجھنا بلا شبہ شرک ہے. اور یہ تشبیہاً شرک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، بالکل ٹوٹلی شرک ہے، گمراہی ہے، کفر ہے. تو حضرت پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف تحقیق الحق کی پہلی فصل میں شرک اور تشبیہ کی تشریح بھی تفصیلاً فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کا اعتقاد تھا کہ اگرچہ تدبیر و تصرف کلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مگر بعض خاص امور جزیہ کی تدبیر میں مستقل ہیں، اس لیے وہ بتوں کی عبادت کو موجب تقرب الہی سمجھتے تھے، ان کے نام پر ذبح کرتے تھے، ان کی قسمیں کھاتے تھے، اور ان میں کن فیکون کی قدرت کاملہ کے عقیدہ کی بنا پر اس سے استعانت یعنی امداد طلب کرتے تھے. تو نیز بشری اور انسانی صفات خدا کے لیے ثابت کرتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، لڑکیاں کہتے تھے. تو یہ تصور کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ بعض خاص کی شفاعت لازمی ہو، قبول ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہ بھی ہو تب بھی. یہ شرک ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو جیسے بادشاہ اپنی بعض خاص کی سفارش تعاون و کرہن قبول کر لیتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. تو یہ تحقیق الحق پیر میلی شاہ صاحب کی کتاب ہے. وقت کافی ہوا، تو مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی شرک کا شائبہ وہ انسان کام ہی نہ کرے، میانہ روی رکھے. جب قرآن و حدیث نے فرمایا تو کوئی ایسی بات نہیں. لوگ جاتے ہیں والدین کی قبروں پہ جاتے ہیں، استادوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، اپنے شیخ کی قبر پہ جاتے ہیں، انبیاء صدیقین شہداء صالحین اولیاء کرام متقی لوگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں. اور جنرلی جہاں والد صاحب ہوتے ہیں یا والدین یا بچہ کو رشتہ دار ہوتا ہے تو وہاں جب جاتے ہیں تو کامنلی کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، جمع کا لفظ ہوتا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لکم وانتم سلفون ونحن بالاثر. حدیث ہے یہ. تو کوئی ایسی سختی والی بات نہیں ہے جیسے لوگ سختی کرتے ہیں، بس یہ سب روٹی کے چکر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.